اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الوارث الکریم. معراج النبی اور نماز کی حقیقت اور تحریک وارثی کے متعلق یہ گفتگو سماعت فرمائیں. اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اگر جس کو چاہے نور سے نواز دے، وہی بڑا فضل والا ہے، اور اس کا حبیب سارے جہاں کے لیے رحمت ہے. ہم سب کو اس کی رحمت کے امیدوار ہونا چاہیے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. آیت قرآنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے عرصے میں اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے تعلق رکھتی ہے. اس آیت میں عبد کے معنی بندہ میں جسم روح ہے، اسرا کے معنی معراج ہے، معراج میں سیر ہے، اقصی کے معنی وہ مقام جہاں ذات ہی ذات ہے. معراج جسمانی اور روحانی کے متعلق روایتیں ہیں. واقع معراج ایک خاص قسم کی تعلیم ہے جو آفاقی اور انفسی ہے. آپ کی ملکی صورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو ملکی صورت میں سدرۃ المنتہا پر دیکھا، اور آپ نے اپنی حقیقی صورت میں اقصی کے مقام پر دیکھا. آپ کی حقیقی صورت کا مشاہدہ آسان نہیں ہے. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر میں سلطنت الہی میں جو کچھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا، اور خود اللہ پاک نے دکھایا. حضرت جبرائیل امین ایک ستارہ دیکھتے تھے جو 70,000 سال پر ایک بار طلوع ہوتا تھا، اور جبرائیل امین نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پیشانی سے ہٹا کر اس ستارے کو جبرائیل امین کو دکھا دیا، تو انہوں نے اس ستارے کو پہچان لیا. جب جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بتانے سے کافر ہیں، تو بشر کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا اندازہ لگا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری
وجود میں وہ تارہ موجود تھا جس کو جبرائیل امین نے دیکھا تھا۔ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا ان میں 90,000 علوم ہیں۔ ان کے علاوہ خرقہ ولایت ہے جو باطن سے متعلق ہے۔ ظاہری علوم امت کو بتانے کے لیے ملا تھا جو امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص عطیات و علوم تھے وہ آپ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علوم کو چھپانے اور ظاہر کرنے کو کہا گیا تھا ان کو آپ نے جس کو چاہا عطا کیا۔ امت انہی علوم سے واقف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے۔ باقی علوم و عطیات سے امت واقف نہیں ہے۔ عرفان باطنی علوم ہے، اس کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے۔ عشق و فقر آپ کے لیے خاص ہے جس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جو حصہ تھا وہ اس کو عطا کر دیا۔ فقر وہ گراں قدر دولت ہے جس کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو علوم و معارف قرآن میں ہے ان کو پانے کے لیے مرشد کامل کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے تذکرے مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں۔ نماز ظاہر پرستوں کے لیے ہے، نماز باطنی پرستوں کے لیے۔ نماز عاشقانہ اور زاہدانہ کے سلسلے میں مولانا روم علیہ الرحمہ کا یہ شعر ملاحظہ ہو: نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ وجود کی تعلیم اور ہے اور کتاب کی تعلیم اور ہے۔ سانس ذات ہے، اس سے عقل کو تحریک ملتی ہے تو خیال پیدا ہوتے ہیں۔ خیال میں حضوری قائم کی جاتی ہے۔ خیال پختہ کرنا مردوں کا کام ہے۔ حواس متغیر ہوں اور خیال منتصر ہو تو یکسوئی اور حضوری نصیب نہیں ہوتی ہے۔ حدیث نبوی لا صلاۃ الا بحضور القلب کا مفہوم حضور وارث پاک نے یہ فرمایا ہے: نماز وہی ہے جو حضور قلب سے ہو۔ نماز آفاقی اور نماز انفسی کی تعلیم معراج میں ہوئی ہے۔ نماز آفاقی حضور قلب والی نماز ہے، نماز انفسی عشق والی نماز ہے۔ جو نماز ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو بھی احسان کے مرتبے سے نماز کی ادائیگی کرنی لازمی۔ یا تصور ہو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اور خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، اس میں خودی باقی رہ جاتی ہے۔ جب خودی مٹے گی تو صنم کے روبرو سجدہ ادا ہوگا۔ بیدم شاہ نے یہ کہا ہے: اے مصحف رخ یار کا قرآن محبت، معراج نظر عشق میں دیدار صنم ہے۔ وہ نمازی جو جلوے یار کو قبلہ بنا کر تصور کرتے ہیں وہی اس کی نماز ہے۔ نماز حاضری حضوری اور دیداری سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہری نماز میں خدا کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ ادا کرنا شریعت کی
شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ خیال مصلے سے باہر نہ جائے۔ ایک عبادت بدنی ہے، دوسری عبادت قلبی ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لے کہ نماز کے وقت خداوند کریم کی بارگاہ میں قلب حاضر ہے یا نہیں ہے۔ محض ریائی اور نمائشی اعمال سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم نفس کی نفی نہیں کر پا رہے ہیں اور توحید کا دعویٰ کرتے ہیں پھر رہے ہیں۔ یہی حال نمازی کا ہے کہ ریائی اور نمائشی نماز میں مشغول ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نمازی ہیں۔ سجدہ وہی سجدہ ہے، سر وہی سرفراز ہے، یار کے پائے ناز پر جس کی ادا نماز ہو۔ عوام کی نماز، عارفین کی نماز اور عاشقوں کی نماز الگ الگ ہے۔ عوام دنیا کی طالب ہے اور دنیاوی مشاغل میں مشغول ہے، عارف ذاکر ہیں اور ذکر میں مصروف ہیں، ان کی یہی نماز ہے۔ عاشق خدا کا طالب ہے اور عشق میں اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، اس کی نماز وہی ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ، زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے۔ جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی۔ عاشق کی سانس بلا قسم و ذکر عبادت ہے، عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا۔ عاشق کی یہی نماز اور یہی روزہ ہے۔ فرقہ پرستوں نے اپنے اپنے فرقے کی بڑائی کرنے سے تھکتے نہیں ہیں اور اپنے کو حق پر بتاتے ہیں اور دوسرے کو ناحق پر بتاتے ہیں، جبکہ وہ خود نفرت اور حسد میں مبتلا ہیں۔ نفرتی بیان بازی سے بچیں، حق سنیں اور حق بولیں اور حق دیکھیں، ورنہ خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اسلام کو رسومات تک محدود نہ کرے، پیغمبر اسلام کی سیرت حسنہ کو نمونہ عمل بنائے۔ سیرت بہتر ہوتی ہے تو صورت بہتر ہوتی ہے، سیرت بدتر ہوتی ہے تو صورت بدتر ہوتی ہے۔ سیرت اور صورت ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ تحریک وارثی کو فروغ دینے کے لیے دو گراں قدر چیز کے بارے میں معلومات کریں۔ ایک حضور انور وارث پاک کے ارشادات ہیں اور دوسرا آپ کا نسبتی لباس ہے جن پر وارثیت مبنی ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا اس ارشاد کے نسبت کی نشاندہی ہوتی ہے، اور فرمایا جس نے ہمارے فقیر کو خوش رکھا اس نے ہم کو خوش رکھا، اور جس نے ہمارے فقیر کو رنج دیا اس نے ہم کو رنج دیا، اور فرمایا یہ ہاتھ و ہاتھ ایک ہے۔ ان ارشادات اتحادی معاملات کی نشاندہی ہوتی۔ نسبت وارثی ایک قوی نسبت ہے، جو اہل نسبت ہیں وہ اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ نسبت کا تعلق دل سے اور دل کو عشق و محبت سے تعلق ہے۔ عشق و محبت پر تحریک وارثی کا مدار ہے۔ حضور انور وارث پاک کی وضع قطع اور نسبت کا سلسلہ آپ کے نسبتی احرام سے جاری و ساری ہے۔ یہ احرام شریف خدائی لباس ہے اور اس کا رنگ خدائی رنگ ہے۔ مٹا کے ہستی جو بے نشاں ہو، ملے اسی کو نشان وارث، یہی ایمان کی لامکاں ہے، قسم خدا کی نشان وارث۔ تحریک وارثی میں نشان وارثی بنام وارثی لباس اپنی مخصوص وضع کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اس کے تار تار سے تفرید کی شان نمایاں ہوتی ہے۔ یہ اس نادر الوجود ہستی کا لباس ہے جو اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہے۔ یا وارث اس میں اعظم ہمارا وظیفہ ہے۔ توکل وارث، سجدہ وارث اور طواف وارث طریقہ وارثیہ میں مخصوص چیزیں ہیں۔ الوارثوں کے معنی فنائے دو عالم کے بعد قائم رہنے والا، خدا وارث، نبی وارث، محمد مصطفیٰ وارث
علی وارث، حسن وارث، شہید کربلا وارث، فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ وارث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری ایک جبین نیاز میں۔ یہ شعر حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے، جن کو بطریق باطن نسبت وارثی حاصل ہے۔ حضرت بیدم صاحب وارثی کا یہ شعر ملاحظہ کریں، نہ دیر ہوگا نہ حرم ہوگا نہ کعبہ کا وقار ہوگا، وہیں پہ سجدے برس پڑیں گے جہاں پہ حسن یار ہوگا۔ اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی کثرت انوار سے حیراں ہو جائے۔ حضرت بیدم صاحب وارثی نے حسن مجازی میں حسن حقیقی کا مشاہدہ کیا۔ حضور انور کی بصری صورت حضرت بیدم صاحب کے سامنے رہتی تھی، اسی کو آئیڈیل بنا کر اپنی شاعری کے ذریعے سے پیر پرستی اور حسن پرستی کے پیرائے میں جو کچھ کہا وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بیدم صاحب وارثی نے جو سرور مستی میں اشعار کہے ہیں، وہ اشعار حضا آپ کا ہی ہے۔ آپ نے آخری کلام یہ کہا ہے، جب یہ کلام پورا ہوا تو قلم رک گئی اور آپ کی روح جس میں انصری سے پرواز کر گئی۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔